وہ ایک بچی تھی who was 12-13 years old, Okay. 6 ساتویں کی بچی ہو, and she lost everyone in her family, and that is the reason why I came into journalism. Okay. Practicality taught me how to be a journalist. The event, the tragedy, that taught me how to talk to someone who has lost everyone. I had to learn it, how to talk to someone. اس وقت میرے ساتھ نتاشا دولتانہ اور اجمل جامی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ So far so good. How are you? I am good, thank you. بہت اچھا لگا آج آپ دونوں سے مل کے. بہت ساری باتیں ہوں گی اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی پرسنالٹی کے کچھ پہلوؤں کو ٹچ کریں, ایکسپلور کریں. ہاں کچھ کو, کیونکہ اتنا آپ لوگوں کی آئی ایم شیور اتنا کچھ آپ لوگوں نے زندگی میں اچیو کیا, اس سب پہ تو گھنٹے میں بات نہیں ہو سکتی, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا ہم بات کر سکیں ضرور کریں. That will be very kind of you. اگر صرف کچھ پہلوؤں تک ہی محدود ہے. اوکے. And I think Natasha will be equally happy. I am very happy with Yeah. اچھا اجمل صاحب, آپ جامی صاحب اتنے انٹرویوز ابھی کیے ہیں آپ نے, کوئی ایسا انٹرویو جس میں لگا ہو کہ یار یہ بس ختم ہو جائے, جلدی ختم ہو جائے, کس نے ٹف ٹائم دیا ہو؟ Countless. اچھا. ایسے کئی ایونٹس ہیں, اسپیشلی ان پولیٹیشین کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی, جو آپ پوچھیں نا جی اچھا پھر کیا حکومت ختم ہونے جا رہی ہے, تو آگے سے جو وہ جواب دیں نہیں. اچھا کیا آپ فلاں بل پارلیمان میں لا رہے ہیں, اس سے حاصل کیا ہوگا؟ جی دیکھتے ہیں. او گاڈ. اب میں نام ہی لوں گا, آپ خود ہی گیس کر دیں, دیکھنے والے گیس کر دیں. دیکھنے والے بھی بہت سمجھدار ہیں. اور پھر اگر آپ سوال پوچھیں آپ نے نئی پارٹی بنائی ہے, اس کا مقصد کیا ہوگا؟ عوام مقصد ہوں گے. So without naming, I told you. ہم سمجھ گئے ہیں, ہم پہنچ گئے ہیں. نتاشا, why People's Party? well, People's Party I think is the only party in Pakistan جو کہ ایک اب آئیڈیالوجی پہ چلتی ہے. میرے خیال میں ہمیں یہاں پر ایک لیفٹسٹ آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس کو وہ آگے لے کر چلتی ہے, اینڈ پاکستان جہاں پر اس موڑ پہ کھڑا ہے تو ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو پیپلز پارٹی از ویری کلیئر آن دیئر the way جب آپ نے نیشنل اسمبلی کے لیے میں آپ نے اپنے لاز لے کر آنے ہیں, آپ نے ریزولوشنز لے کر آنی ہے, دے ہیو اے ویری کلیئر کٹ تھاٹ پروسیس. تو لبرل پارٹی بھی ہے. سو میرے لیے جو ہے میں کہتی ہوں کہ بڑا اعزاز ہے کہ میں اس پارٹی کا ایک حصہ ہوں. واہ. جامی صاحب, کوئی ایسا انٹرویو جو آپ نے شروع کیا اور آپ کا دل چاہا ہو کہ یار یہ 2 گھنٹے کا ہو جائے, ختم نہ ہو بس, اب آپ نے نام لینا ہے؟ That is very very interesting. I think ایک صاحب تھے راجہ انار خان. اوکے. یہ شیخ مجیب کے ساتھ انڈر کور ایجنٹ تھے اوکے. جب وہ پاکستان میں پریزن تھے. تو دیٹ جینٹلمین ہیڈ اے چانس ٹو ٹاک ٹو شیخ مجیب جو بنگلہ دیش انہوں نے بنایا, اینڈ ہی ٹولڈ می کہ شیخ مجیب نیور وانٹیڈ کہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو. تو میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا, تو وہ تاریخ میں جیسے ہمیں لے گئے. ہاں جی. تو جو 2 سال انہوں نے گزارے شیخ مجیب کے ساتھ 70 سے 71 کے بعد والے واقعات میں, سو آئی واز سمپلی میسمرائزڈ, کیونکہ ان کی جو میموری تھی, جو ان کے پاس ایویڈنس تھا, جو ان کے پاس ریشنل تھا, دیٹ واز سمپلی انکریڈیبل. اینڈ آئی ریئلی وانٹیڈ کہ یہ انٹرویو ختم نہ ہو, اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے پروڈیوسر کو اشارہ کیا کہ یہ کنٹینیو کریں. واہ. اینڈ وی ڈیڈ 2 ایپیسوڈس. واو, نائس. اینڈ ہی واز آلموسٹ بیڈ ریڈن. اوکے. بڑی مشکل سے چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور جیسے وہ گفتگو ماضی میں چلے گئے جیسے ہی, تو وہ ماضی میں ہمیں بھی لے گئے اور دیکھنے والوں کو بھی لے گئے. تو آج تک ان کا بھی انٹرو کوٹ ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے پوری ہسٹری جو ہے وہ انرتھ کی, بیکاز ہی واز دا اونلی مین ہو ہیڈ اے چانس ٹو بی ود شیخ مجیب فار 2 years when he was president in Pakistan. اور دوسرا انٹرویو ایک ایسی بچی کا ہے, جب میں مظفر آباد میں ارتھ کوئک آیا تو آئی واز اے اسٹوڈنٹ, سو آئی واز ڈوئنگ اے ریڈیو سروس جو کہ UN کے تعاون سے لگی ہوئی تھی. تو وہاں پہ ٹریجڈی تھی, اس کا نام ہم نے رکھا تھا ٹرانسمیشن کا زندگی پھر سے مسکرائے گی. انفارچونیٹلی دس از اے سیڈ اسٹوری. وہ ایک بچی تھی who was 12-13 years old, 6 ساتویں کی بچی ہو, and she lost everyone in her family. And that is the reason why I came into journalism. Okay. Practicality taught me how to be a journalist. The event, the tragedy, that taught me how to talk to someone who has lost everyone. I had to learn it, how to talk to someone.
So it took me 6 to 7 days before asking her very first question. I know where she is based. She was in a camp, rehabilitation camp. I used to go there daily. She used to play alone. She was lost. And finally, when she became friendly to me, then she started telling me the stories. Okay. Who she was, उसके माँ बाप कैसे थे, उसका घर कैसा था, स्कूल कैसा था. तो उसने अपनी एक दुनिया बनाई हुई थी कि वो, आई थिंक वो दुनिया जो मैं जहाँ रहती थी वो कहीं गायब हो गई है, तो कैन यू हेल्प मी टू टेक बैक देयर. दैट वाज द स्टोरी. तो जर्नलिज्म में क्या कैसे आए प्लान? आई स्टडीड जर्नलिज्म बाय वर्च्यू ऑफ चॉइस. मैं एक आई वाज सिलेक्टेड इन पाक आर्मी. रियली? Yeah. I cleared my No way! I cleared my ISB. मैं उसमें पास हुआ ISB में. फिर ज्वाइन क्यों नहीं किया? PMA 112 लॉन्ग कोर्स था मेरा और मेरे we were 7 to 8 class fellows. अच्छा. All got selected. Okay. And other than me, all others are in forces. Okay. So I could not join due to some personal Okay, reasons. personal reasons. तो उसके बाद फिर journalism I opted it by virtue of choice. अच्छा. I studied journalism as education and then that earthquake in Muzaffarabad, जब हम students थे journalism के and we were told to go there to entertain those who were in grief. So we have to learn a lot कि यार जो लोग रो रहे हैं उनको हंसाना कैसे है या उनको शांति कैसे देनी है. So that practical event actually enabled me to learn more about journalism. बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो लर्न की और फिर उसको एग्जीक्यूट किया. जबरदस्त. नताशा, एनसीए से आपने डिग्री ली, आर्टिस्ट हैं राइट? Yes. तो पेंटिंग कब करती हैं, क्या करती हैं, जब फारिग वक्त में क्या सोचती हैं कि यार आज मैं ये पेंटिंग बना लूँ? किस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं? कुड यू प्लीज टेल अस? मैंने NCA से ग्रेजुएट किया इन द ईयर 2003. ओके. एंड उस वक़्त मैं बड़े जोश और जज्बे के साथ मैं पेंटिंग्स बहुत बनाती थी. अच्छा. फिर कुछ साल गुजरे एंड माई ब्रदर हु वाज एक्चुअली वाज एन MNA एट दैट पॉइंट इन टाइम, उनकी फिर वफ़ात हो गई. So since my family has been into politics since generations now, so then somebody obviously had to come and take his seat. तो फिर मैंने तब इलेक्शन लड़ा. बट इन ऑल ऑफ दिस टाइम अब क्योंकि मैं सियासत में हूँ तो पेंटिंग का टाइम बहुत कम मिलता है. पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आर्टिस्ट इंसान जो होता है ना, जिसके अंदर आर्टिस्ट रहता है, आप उसको आर्टिस्ट को मार नहीं कभी सकते. It never dies. It never dies. Exactly. आपने वो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर वो चीज़ निकल आती है. तो पेंटिंग आई वुड से कि मैं अब आके शायद कोई साल में कोई 2-3 बना लेती हूँ. ठीक है. उस तरह से नहीं मैं जैसे तो पहले करती थी. इंस्पिरेशन क्या होती है उन पेंटिंग्स के पीछे? Well, I think it's more to do with my free time. Okay. हाँ, it's more to do with that I have some free time. I feel like creating something. Inspiration यही है कि मैंने कोई चीज़ create करनी है, मैंने अपने हाथों से कोई चीज़ बनानी है. तो मुझे स्कल्पचर का भी इसी तरह बहुत शौक है. एंड स्कल्पचर भी मैं बनाती हूँ. Brilliant. और बस हाथ से काम करने का शौक है. तो हाथ से क्या कभी खाना भी बनाया है आपने? खाना बनाने का बहुत शौक है. Really? Yes. क्या सबसे बेहतरीन बनाती हैं? ये तो मेरे ख्याल में आपको मेरी बेटी से पूछना होगा कि मैं सबसे बेहतरीन क्या बनाती हूँ. बट अदरवाइज आई विल मेक पास्ताज, आई विल मेक फिश, आई विल मेक बर्गर्स, बिरयानी बनाती हूँ. काफी सारी चीजें बना लेती हूँ मैं. बिरयानी जैसे मैंने आलू गोश्त देसी कम मैंने, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं किया. उसमें मेरे ख्याल में वजह भी पार्टली यही रही क्योंकि घर में आपको देसी खाना मिल जाता है, या अम्मी बना देती हैं या कोई खनसामा बना देता है. तो मुझे क्योंकि शौक है कि मैं ज़रा बाहर के खाने खाऊं, मैं अंग्रेजी खाने खाऊं, तो उसमें मेरे अंदर से फिर वो निकला. मुझे आपको आपकी टीम को कह रही है घर आए ना, आपको चखाऊं. आपको पता चले. आप लोग प्लीज घर आए और आपको मैं वाकई चखाऊंगी. एंड देन यू विल बी अ बेटर जज ऑफ इट वेदर आई कुक वेल और नॉट. अच्छा है ना, इट्स वेरी रेयर कि हमारे पॉलिटिशियंस का इतना ज़ौक हो, है ना. हाँ, जैसे वो अगर पेंटिंग में है, मुजस्समा साजी में. Exactly. इससे पहले मुझे याद पड़ता है सरदार आसिफ अहमद अली कसूर से थे, फॉरेन मिनिस्टर रहे. ही इज अ गुड पेंटर. Really? He's amazing painter. He is into art and literature. हमारे जर्नलिज्म में एक हमारे दोस्त हैं, कोलीग हैं, रहमान अजहर. हाँ जी बिल्कुल. He is a great painter. बल्कि बहुत अच्छे खताब भी हैं. तो हमें नहीं पता था. तो ऐसे लोगों के यहाँ ना एक जो तख्लीक का एलिमेंट होता है, क्रिएटिविटी का, that makes them different than others. क्योंकि जो उनका लेंस है, जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनकी आंख है, बिल्कुल
وہ انہیں مختلف بناتی ہے. مختلف اور یہ بناتی صحیح کہہ رہی تھی, اٹ نیور ڈائز. فار انسٹنس آئی ایم اے شارٹ اسٹوری رائٹر, تو میں جتنا بھی بزی ہوں جرنلزم میں, کوئی کہانی کوئی منظر دیکھا ہو تو میں ساری رات اس میں پھنسا رہوں گا جب تک لکھوں گا نہیں. بالکل. اب تو ایسے بھی ہوتا ہے نا, جب جیسے لیٹ سے کہ وہ آرٹسٹ نیور ڈائز کی میں وہ بات کرتی ہوں, میں اکثر میرا کام کیونکہ سیاستدانوں کا کام تو فون پہ بہت سارا ہوتا ہے, وی اسپینڈ ہول لاٹ آف ٹائم آن دا فون. تو ہاتھ میں پینسل ہوتی ہے, پیپر ہوتا ہے, تو وہیں پہ ایک ڈوڈل بن جاتا ہے, وہیں پہ کوئی نہ کوئی چیز بن جاتی ہے وائل ٹاکنگ. سو آئی گیس اٹ کمز از سیکنڈ نیچر. کبھی اسمبلی میں بیٹھے بیٹھے جو خطاب کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی بنائیں. ابھی تک نہیں بنائی, آپ نے آئیڈیا دیا, چلے نیکسٹ ٹائم آئی شیئر. اگر آپ ایک اسکیچ بک لے جائیں تو I think after the end of one session that sketchbook will be amazing. Exactly. Hot selling item, I bet you. Hot selling item. That's a wonderful idea, I would say. I might take up on this. I take you up on this. اور یہ مشورہ مفت ہے. آپ کی مہربانی. اس ملک میں تو بڑا مشکل ہے کچھ بھی مفت ملنا. اس اسکیچ بک کو میں ہنا سے ریکویسٹ کروں گا اور ان کی ٹیم سے کہ جب وہ بن جائے تو ہم اسے پھر اس پروگرام میں دوبارہ ضرور کیوں نہیں. جس میں نظر آئے ہمیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے ان کا کیا اسکیچ بنایا, محترم بلاول بھٹو بات کرتے تو انہوں نے کیا بنایا, اسپیکر صاحب کو کیسے دیکھا, علی محمد خان کو کیسے بنایا, اور عمر ایوب کو کیسے بنایا. اب میں نے کسی خاتون کا نام اس لیے کو مائنڈ نہ کر دیا. آئی وش کہ پھر 2 عاشر قوان ہوتی ہیں اسمبلی میں. اوکے, جامی کو کتنا کھانے پینے کا شوق ہے اور کیا کھاتے ہیں؟ کسی شوق نہیں ہے. آپ کو بھی ہے ماشاءاللہ. فٹنس دونوں کی دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ کچھ کھاتے ہیں, مطلب اتنا فٹ رکھا ہوا ہے, یا پھر جم فریکس ہیں شاید. نہیں, ہاں فٹنس کا خیال میں کرتی ہوں. بالکل. Don't tell me. I don't go to the gym either. آپ اگر کہیں تو میں جم میں بھی نہیں جاتی ہوں, بٹ فٹنس کا خیال ماشاءاللہ. I think یہ جو دھندا ہے ہمارا, جو کام ہے, شعبہ ہے ہمارا جرنلزم, یہ اٹ سیلف جم ہے. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. جب الیکشن سیزن آتا ہے تو یقین جانے پچھلے الیکشن میں I lost 7 kg. ریزن یہ تھی کہ جی آپ ہلکے میں جا رہے ہیں سرویز کرنے کے لیے, کانسٹیٹوئنسی میں جا رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں, جاگرز پہنے ہوئے, آپ تھک جاتے ہیں. تو یہ کام ہی ایسا ہے کہ یو آر آلویز آن دا ٹوز. ہم وہ والے صحافی یا اینکرز تو ہیں نہیں جو اسٹوڈیو بند رہتے ہیں, ہم نے تو باہر جانا ہے. دس اسپیکس والیوم کہ ہمیں ہیلپ کیسے کرتی ہے. کھانے کا آپ نے ذکر کیا, کھانا کیا پسند ہے؟ پورا پاکستان گھوما, ہر جگہ کھانا کا. آئی تھنک جو کھانا سب سے اچھا ہوا جو بندہ خود اپنے ہاتھ سے بنائے. تو آپ ہمیں کیا بنا کے یا پھر والدہ بنائے؟ ماں کے ہاتھ کا کھانا تو میرے خیال میں بہتر تو کوئی کھانا ہی نہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ والدہ کے ہاتھ کا جو کھانا ہے, میری ماں جی اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی دے, ان کے ہاتھ کا کھانا, اور پوری دنیا گھوم لیں, واپس بھی آپ آئیں کسی ٹرپ سے, کسی کانفرنس میں, تو آپ کہتے ہیں ماں کے ہاتھ کا کھانا. کھانے کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. خود کیا اچھا بناتے ہیں؟ میں کچھ کہنے لگا اس کے علاوہ جی آپ سمجھ لگ گئی آپ کیا کہنے لگے. جی میں آئی ایم ٹو گڈ دیسی فوڈ میں. اچھا, کیا اسپیشلٹی کیا ہے؟ ویجیٹیبلز. واو, حالانکہ ان کو بنانا اتنا ٹیکنیکل ہے, لوگ جلا کے ان کا رنگ جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں. میں گننا شروع کروں تو پھر آپ ان سے پوچھیں یہ ہمیں دعوت کب دے رہے ہیں؟ ہمیں دعوت. ایگزیکٹلی. I am too good at cooking all desi foods including desi murg kadai, desi murg korma, mutton kadai, mutton korma. I am too good at pulao. I am too good at vegetables. For instance, I love to cook bhendi. People hate it but I cook it. I love it. I love to cook tinda. I love to make keema karele. I love to make certain type of burjis, you know. Really? That's impressive. چلیں پھر ہم ادھر کیا کر رہے ہیں, ہم انہیں کے گھر چلتے ہیں, آپ ہمیں شوٹ کے بعد ہی آپ گھر لے جائیں. کھانا کھلائیں. آپ سے مزید گفتگو ہوگی. میٹھا بہت اچھا بناتا ہوں. میٹھے میں کیا, جلدی سے بتائیں. شاہی ٹکڑے. Oh, very good. واو, مطلب یہ تو ساری چیزیں سننے کے بعد لٹرلی مجھے بھوک لگ رہی ہے. Man of many talents. ماشاء اللہ, امپریسو. مزید گفتگو ہوگی اجمل جامی اور نتاشا دولتانہ